السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی، آپ کا انہیں ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے۔ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان لوگوں کے دلوں پر اور کانوں پر اللہ رب العالمین نے مہر لگا دی ہے، اور ان کے آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے عظیم عذاب اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے۔ سورۃ البقرہ کی ابتدائی 5 آیات میں اللہ رب العالمین نے متقیوں کا تذکرہ کیا ہے، مومنوں کا تذکرہ کیا ہے، ان کی صفات بیان فرمائی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کافروں کا تذکرہ کیا ہے، اور کافروں کے بعد منافقین کا تذکرہ کیا ہے۔ 5 آیتوں میں مومنوں کا تذکرہ ہے، 2 آیتوں میں کافروں کا تذکرہ ہے، اور تقریباً 13 آیتوں تک اللہ رب العالمین نے صرف منافقوں کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اس کی وجہ بیان کی جائے گی، منافقوں کا تذکرہ اتنی آیتوں میں تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان کیا ہے۔ یہاں کافروں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو لوگ کفر کی راہ اختیار کیے، انہیں آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے، کیونکہ یہ ایمان نہیں لانے والے ہیں۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ انہیں دعوت و تبلیغ نہ دیں، دین کی دعوت نہ دیں، بلکہ تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ مسلسل انہیں دین کی، توحید کی، اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، پھر بھی وہ اعراض کرتے ہیں اور آپ کے خلاف عداوت پر اترتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں۔ تو آپ کو ایک طرح سے تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ بہت زیادہ فکر مند نہ ہوں۔ یہ لوگ اگر ایمان نہیں لاتے ہیں تو آپ بہت زیادہ فکر مند نہ ہوں، آپ اپنے مشن پر ڈٹے رہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں یہی تسلی دی ہے کہ دیکھیے کچھ سرغنہ ایسے ہوتے ہیں کفار کے کہ آپ انہیں بار بار سمجھائیں، دین کی تعلیم دیں، آخرت کی حقیقت بتائیں، انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دی کہ ایسے لوگوں کو جب آپ کا دعوت فائدہ نہ دے تو سمجھ لینا چاہیے اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، یا ایمان نہیں لانے والے ہیں۔ تسلی رہنی چاہیے، اپنے کام پہ لگے رہیں اور تسلی بھی رہے اس طور پر۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے دیکھیے آگے کی آیت میں فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ یہ کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ انہیں ڈرانا نہ ڈرانا دونوں برابر کیوں ہے؟ اس کی وجہ اللہ نے یہ بیان کی ہے۔ کہا ان کے دلوں پر اللہ رب العالمین نے مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں پر اللہ رب العالمین نے مہر لگا دی ہے، ان کے آنکھوں پر اللہ رب العالمین نے پردہ ڈال دیا ہے۔ اب یہ ایمان نہیں لانے والے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ صرف ایک آپشن ہے، دردناک عذاب۔ دردناک عذاب جب چکھیں گے، دیکھیں گے، تب ان کی آنکھیں کھلیں گی، ان کا دل کھلے گا، ان کے کان کھلیں گے، اس سے پہلے نہیں کھلنے والے۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ آپ ان کے سامنے ساری آیتیں پیش کر دیں، ساری نشانیاں جو حق کی طرف دلالت کرتی ہیں پیش کر دیں، نہیں ایمان لانے والے۔ کب تک؟ جب تک کہ اپنی آنکھوں سے یہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ تو کچھ ایسے ہوتے ہیں سرکش دنیا میں کہ اپنی سرکشی میں، تکبر میں، غرور میں اس قدر ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں کہ حق نہ دکھائی دیتا ہے نہ سنائی دیتا ہے، اپنے آپ میں مگن ہوتے ہیں، اپنی دنیا بسائے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا اگر نہیں سنتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے ایک ہی چیز انہیں سنانے والی ہے، دردناک عذاب۔ مرنے کے بعد جو سلسلہ شروع ہونے والا ہے، ساری حقیقتیں ان کے سامنے واضح ہو جائیں گی۔ اس وقت واضح ہونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یقین کریں گے لیکن اس یقین کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایمان لائیں گے، آنکھوں سے دیکھیں گے، کانوں سے سنیں گے، ساری سچائیاں دیکھ لیں گے، لیکن اس وقت یہ ساری سچائیاں، سارا ایمان
بیکار ہوگا، کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ جب کہا گیا تھا ایمان لانے کو تب نہیں لائے، جب سننے کو کہا گیا تھا نہیں سنے، دیکھنے کو کہا گیا تھا نہیں دیکھے، اب انہیں کوئی فائدہ نہیں دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جگہ فرمایا کہ ان کے دلوں پر مہر کیوں لگتا ہے، ان کے کانوں پر مہر کیوں لگتا ہے، آنکھوں پر پردہ کیوں ڈال دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بغیر کسی سبب کے نہیں کرے گا۔ وجہ بیان فرمائی اللہ رب العالمین نے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نہیں دیکھتے اس آدمی کو، ان لوگوں کو جس نے اپنے دل کو، اپنے خواہش کو رب بنا لیا ہے، معبود بنا لیا ہے، اسی کی پوجا کرتا ہے، ہر جگہ اسی کی پوجا کرتا ہے، اسی کی سنتا ہے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، جو اپنے خواہش کی پیروی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس اگر علم آ جاتا ہے تب بھی اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ کیوں؟ علم آنے کے باوجود بھی اپنے نفس کی سنتا ہے۔ نصیحتیں کی جاتی ہیں، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، احادیث پاک پڑھی جاتی ہے، تشریح کی جاتی ہے، کسی کی نہیں سنتا۔ سنتا تو کس کی؟ اپنے نفس کی سنتا ہے، اپنے دل کی سنتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، کانوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ آگے فرمایا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، خواہش نفس کی پیروی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ علم آنے کے باوجود بھی گمراہ کر دیتا ہے۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ، کان پر مہر لگا دیتا ہے، وَقَلْبِهِ، دل پر بھی مہر لگا دیتا ہے، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، آنکھوں پر اللہ رب العالمین پردے ڈال دیتا ہے۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، اب اگر اللہ ایسے آدمی کو ہدایت نہ دے تو کون ہدایت دینے والا ہے؟ تو تم لوگوں نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ دیکھیے اللہ رب العالمین نے وجہ بھی بیان فرما دی ہے کہ کافروں کے دلوں پر پردہ، کافروں کے دلوں پر مہر، کانوں پر مہر اور آنکھ پر پردہ کیوں پڑتا ہے، کیوں ڈالا جاتا ہے، وجہ بھی بیان فرما دی تاکہ کوئی یہ نہ کہے اللہ رب العالمین نے جبراً ہم پر یہ کر دیا ہے، اب ایمان نہیں لاتے تو ہماری کیا غلطی ہے، ہمارا کیا قصور؟ نہیں، انہوں نے وہ راہ اختیار کی، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب ان لوگوں نے خود ٹیڑھی راہ اختیار کی، گمراہی کی راہ اختیار کی تو اللہ نے انہیں گمراہ کیا۔ بار بار انہیں نصیحتیں کی گئی، اس کے باوجود بھی فائدہ نہیں اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں گمراہ کر دیا۔ تو یہ چیزیں دیکھیے اللہ رب العالمین نے نصیحت کے طور پر پیش کی ہیں۔ اسی حد دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب انسان غلطی کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک نقطہ ڈال دیا جاتا ہے، نقطہ سیاہ، جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو صاف کر دیا جاتا ہے، دھل دیا جاتا ہے، صاف کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر انسان غلطی کرے اور توبہ نہ کرے تو وہ بڑھتے جاتا ہے، پھر غلطیاں کرتا ہے، بڑھتے جاتا ہے وہ نقطہ، یہاں تک کہ پورے دل پر اسی کا راج ہو جاتا ہے، پورے دل پر اسی گناہ کا راج ہو جاتا ہے، قبضہ ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب کسی کی نہیں سنتا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی کہ اسی چیز کی اللہ رب العالمین نے یہاں وضاحت کی ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ لوگوں کے کرتوت کی بنیاد پر ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے، ان کے دلوں پر ان کے کرتوت کی بنیاد پر زنگ لگ گیا ہے۔ اب جب زنگ لگ گیا تو زنگ کے بعد اب فائدہ نہیں دینے کے قابل ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے دیکھیے توبہ کا راستہ جو کھولا ہے، توبہ کا جو دروازہ کھولا ہے، اسی لیے تاکہ ہم اپنے دل کو صاف کرتے رہیں، کیونکہ ایسے جب مرحلے میں پہنچ جاتا ہے انسان تو کسی کی نہیں سنتا، کسی نصیحت کرنے والے کی بات اسے نصیحت نہیں دیتی۔ تو اس لیے اس سے پہلے ہمارے پاس جو آپشن ہے توبہ استغفار کا، نصیحت حاصل کرنے کا، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے جو یہاں کافروں کی بات کا تذکرہ کیا ہے کہ انہیں نصیحتیں فائدہ نہیں دینے والی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈرانا نہ ڈرانا کوئی فائدہ نہیں دینے والا ہے، اس کی وجہ بھی بیان فرمائی۔ کیونکہ دیکھیے کافر بھی بہت ساری ایمان لے آتے ہیں، جب وہ آس پاس بہت ساری نشانیاں جو ہوتی ہیں غور کرتے ہیں، نصیحت حاصل کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کی جب تلاوت کی جاتی ہے غور کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو انہیں ایک طرح سے نصیحت ملتی ہے، فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ لیکن جو اتنے حد تک پہنچ جائیں، بہت دور تک نکل جائیں، صرف اپنی سننے والے ہوں، تو ایسے لوگوں کو کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے لوگوں کی راہ سے بچائے، ایمان والوں کی راہ پر چلائے، متقیوں کی راہ پر چلائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔